السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل 2022 میں کہتا ہے خودکشی حرام ہے، 2023 میں کہتا ہے میرے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی اور اسے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور وہ خوش ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ پیارے بھائی، آپ کے سوال کا دو پہلو ہے۔ پہلا پہلو جس میں مولانا طارق جمیل 2022 میں کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے۔ پیارے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1450 سال پہلے قرآن مقدس قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، سورہ نساء اور سورہ بقرہ اور بھی دیگر صورتوں کے اندر یہ آیت موجود ہے اور یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ سورہ نساء کے آیت نمبر 30 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ رب العالمین پر بالکل آسان ہے۔ تو ان آیات مبارکہ سے بات واضح ہو گئی، خودکشی حرام ہے۔ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کو یہ سزا ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عنقریب جہنم میں ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ خودکشی حرام ہے۔ یہ پہلا پہلو ہو گیا سوال کا۔ جو سوال کا دوسرا پہلو ہے کہ 2023 میں طارق جمیل کہتے ہیں میرے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی اور اسے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا اور وہ خوش ہے۔ طارق جمیل صاحب کو یہاں پر اصلاح کرنی چاہیے تھے، بجائے اصلاح کے وہ اپنے بیٹے کی غلطی کو کس طریقے سے اچھائی میں تبدیل کرنے کے لیے یہ چور دروازہ کھولتے ہیں، اور یہ نہیں ہے۔ طارق جمیل چھوڑیے، ان کے جو اکابرین ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، وہ بھی یہی حرکت کیا کرتے تھے کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے حکایت، کشف، الہام، خواب، کرامت کا سہارا لے لے کر دین کے اندر چور دروازہ کھول کر بدعت، شرک اور دین کے اندر خرافات کافی ایجاد کیا، اور اس کے ذریعے سے دین کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک حق والی جماعت کو بھی پیدا کیا ہے اس زمین پر۔ الحمدللہ، جب تک وہ حق والی جماعت رہے گی، جب تک یہ اہل الحدیث رہیں گے، تب تک اس طریقے کے قصے کہانی گڑھنے والوں کی کلاس لگاتے رہیں گے۔ میں یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ثبوت دے سکتا ہوں کہ بڑوں نے بھی کچھ ملتا جلتا بات ایسے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ مولانا طارق جمیل، آپ کے سوال میں ہے نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا 2023 میں کہ میرے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی اور اسے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور وہ خوش ہے۔ ان کے بڑے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، مدرسے کا حساب لیتے تھے مجھے اور مجھ سے اجازت لیتے تھے جانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ ہاں جی، ارواح ثلاثہ یعنی حکایت اولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے، حکایت نمبر 440 کے اندر حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے تھے، ان کا ذکر جہر مشہور تھا۔ ایک مرتبہ وہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، بحالت ذکر دیکھا کہ مسجد کی چار دیواری تو موجود ہے مگر چھت اور گنبد کچھ نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے۔ کان کھول کر سنیے میرے بھائیوں، یہ میں حقیقت سے روبرو آپ کو کرا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جھوٹ اور کذب بیانی کا سہارا لیا جاتا ہے، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں آپ کے اصحاب کی شان گستاخی کرتے ہیں کہ دیوبندی، اور یہ اسی طریقے کا حال اور بھی ان کے جو بڑے ہیں ان کا حال ہے۔ تو یہ میں بتانا مقصد یہ کہ ان کے بڑوں کا یہ حال ہے، عوام کی اس میں غلطی نہیں، عوام بیچاری بھولی بالی ہوتی ہے۔ عوام کو تو چاہیے کہ قرآن حدیث کی طرف آئے، قرآن حدیث۔ عوام کسی اہل الحدیث کے فرد کو نہ دیکھے کہ وہ ایسا ہے۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آؤ قرآن حدیث دیکھو، کسی کو مت دیکھو، قرآن حدیث کی طرف آؤ، ہم آپ کے فکر مند ہیں۔ تو یہ مجھے آپ نے مجبور کیا یہ بات بیان کر کے کہ دیکھیے کس طریقے سے یہ لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ان کے بڑے بھی یہی کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان تک روشنی پھیل گئی، یکایک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے اور اس پر جناب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، نعوذ باللہ، اور خلفائے اربعہ ہر چہار گولوں پر موجود ہیں۔ وہ تخت اترتے اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربعہ میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا مولانا محمد قاسم کو بلا لو، اور وہ تشریف لے گئے اور مولانا کو لے کر آ گئے۔ غور سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے کسی ایک سے کہا کہ بھائی جب مولانا محمد قاسم کو بلا کے لاؤ۔ اتنے بڑے تھے کہ صحابی رسول ان کو بلانے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ آگے سنیے، تو وہ گئے اور مولانا محمد قاسم کو بلا کر لے آئے، عرض کیا کہ حضرت حاضر ہیں۔ ان کے جو بزرگ تھے وہ کہے حضرت حاضر ہے۔ مولانا قاسم صاحب نے کہا حضرت حاضر ہیں، اور یہ کہہ کر حساب بتلانا شروع کیا اور ایک ایک پائی کا حساب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی، بہت ہی خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مولانا اب اجازت دے، اللہ، اچھا مولانا اب اجازت ہے،
حضرت نے عرض کیا جو مرضی مبارک ہو. اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا. یہ اتنی بڑی لنترانی جو پھینکا ہے اس کے اندر، یہ کپ مارا ہے. آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مریں گے اور یہ بھی مریں گے جو جھٹلاتے ہیں آپ کو. اللہ اکبر. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور ہر مومن کا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کے آپ پر موت طاری ہو گئی، آپ دنیا سے کوچ کر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت نعمتوں کو چھوڑ کر ان بدعتیوں کے پاس آئیں گے اور مدرسے کے حساب لیں گے اور ان بدبختوں سے اجازت طلب کریں گے کہ بتائیے اجازت ہے جاؤں میں؟ نعوذ باللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ انصاف کے ساتھ بتائیے. تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی یہی کچھ ملتا جلتا ایک چیز یہاں پہ شوشہ چھوڑ دیا کہ میرے بیٹے عاصم جمیل نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ شوشہ چھوڑا کہ میرے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی اور اسے خواب میں. یہ اپنے بیٹے کی غلطی کیسے دیکھیے چھپا رہے ہیں، کیسے اس کے اوپر اچھائی کا پردہ ڈال رہے ہیں. کہتے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور خوش ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کذب بیانی ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن تو پہلا تو یہ کس نے خواب دیکھا تو یہ پہلے ثابت کرے کیا اس نے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نہیں بحالت جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اس شخص نے دیکھا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ پہلے تو یہ ثابت کریں، تبھی تو پہچان پائے گا نا خواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دیکھیے خواب میں دیکھنا سے انکار نہیں، لیکن پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جس نے بھی خواب دیکھا. دیکھیے بخاری اور مسلم کے اندر تو خواب کا ذکر ملتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 110 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2266 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثال نہیں بنا سکتا. اور بخاری کے الفاظ ہے کہ لا یتمثل فی صورتی، کہ شیطان جو ہے میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اس حدیث کی صحت کو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ صحیحین کی روایت ہے. صحیح احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جیسا کہ مسند احمد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ذکر ملتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر یہ بات واضح رہے کہ آپ کو دیکھنے والا اصلی صورت پہ دیکھا ہو، جیسا کہ حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. سمجھے بھائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان دوسری صورت اختیار کر کے انسان کو خواب کے ذریعے تصور دے سکتا ہے کہ میں ہی نبی ہوں. ارے بھائی شیطان تو استاد ہیں، ان کے چیلے شیطان کے جو شاگرد ہیں قادیانی وغیرہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، اور قادیانی سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو نمونے پیدا ہوئے تو جو نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے. تو ممکن ہے شیطان بزرگ کی صورت اختیار کر کے آئے، اس لیے خواب دیکھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک صحیح سے معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو گپ ہے، یہ سرے سے گپ ہے، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال ہوئے 1450 سال گزر چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل حالت میں کسی نے نہیں دیکھا آج کے دور میں. تو یہ جھوٹ، اور پھر اس غلطی کو ان کے بیٹے خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے خودکشی کی، تو اس غلطی کو اس طریقے سے ڈھانپا جا رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے دین کے اندر چور دروازہ کھولنا. کیوں؟ پبلسٹی کے لیے. کیوں؟ مشہور ہونے، شہرت لینے کے لیے. اللہ نے دے دیا، جاؤ. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ مولانا طارق صاحب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور جو بھی ان کے شاگرد ہیں ان کو بھی ہدایت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حق بولنے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.